گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے یہ بات کر دی کہ سیدنا صدیق اکبر نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں خدیجہ سے بہتر ہوں۔ یہ فطور ان کے ذہن میں آیا۔ حضرت ابو بکر نے کبھی جرات نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں خدیجہ سے بہتر ہوں۔ ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے، ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا عقیدہ فطور ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو وہ فطور سمجھتا ہے تو یہ بات تو سب سے پہلے رسول اللہ نے فرمائی ہے اور حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمام زمین والوں میں، آسمان والوں میں، اور پھر فرمایا پہلوں میں اور اگلوں میں، سب میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ اب یہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ تو سرکار نے دیا ہے، مرزا جیلمی کہتا ہے فطور ہے۔ پھر اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ اہل بیت کو مانتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو مانتا ہے، حضرت علی کی نہیں مانتا، اہل بیت کی نہیں مانتا اور بکواس کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ معاذ افضلیت کا فطور ہو گیا۔ فطور نقص کو کہتے ہیں، عیب کو کہتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ بات بیان فرما رہے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا حضرت ابو بکر ہیں۔ اب یہ بات کی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ نے تو اپنے زمانہ خلافت کے اندر یہ قانون بنوا دیا تھا، جو بندہ مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے لگواؤں گا، جلدتہ حد المفتری۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ نے قانون بنوا دیا تھا، اتنی مسلمہ یہ بات ہے۔ ایسے میں مرزا جیلمی کہہ رہا جی افضلیت صدیق اکبر کا یہ ایک فطور ہے، ان کے ذہن میں نہیں آیا، ان کے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا رسول اللہ نے بھی بیان فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث مبارکہ میرے پاس سنن ابی داؤد موجود ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کنا نقول فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کے زمانے کے اندر یہ بات کیا کرتے تھے، لا نادلو بی بکر احدا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہم کسی صحابی کو اہل بیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر یہ اگلی بات دوسری حدیث مبارکہ فرمایا کنا نقول و رسول اللہ حی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زمانہ اقدس کے اندر یہ بات کیا کرتے تھے، حضور سامنے موجود تھے، ایک ہوتا ہے بعد میں، حضور کے زمانہ اقدس کے اندر ہم یہ فضیلت دیا کرتے تھے، کیا افضل امت النبی جی بعدہ ابو بکرین، فرمایا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ابو بکر کو سب پر فضیلت دیا کرتے تھے انبیاء کے بعد۔ اب یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، مرزا جیلمی اس کو کہتے ہیں جی افضلیت صدیق اکبر یہ فطور ہے جو ان کے ذہن میں آ گیا ہے۔ تو یہ معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سیدنا صدیق اکبر نے کبھی یہ بات نہیں بھی کی تو بطور تواضع نہیں کی، بطور عاجزی نہیں کی، لیکن صحابہ اکرام یہ بات کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور پھر اس پر یہ بات موجود ہے، بلکہ اس پر جو تابعین صحابہ کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد پھر تابعین کا دور بھی ہے، پھر تبع تابعین کا دور بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد متاخرین علماء کا، اور پھر آج کے زمانے کے اندر علماء کا بھی۔ یہ اجماع سے یہ بات ثابت ہوگی کہ سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں، یہ بات ہے۔ اب اس پر یہ دیکھیں حضرت میمون بن مہران یہ تابعی بزرگ ہیں، ان سے کسی نے یہ بات پوچھ دی کہ ابو بکر اور عمر کیا حضرت علی جو ہیں یہ ان سے افضل ہیں، یہ بات پوچھی گئی تو حضرت میمون بن مہران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر آپ کی رگیں پھڑکنے لگیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ نیچے گر گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس زمانے کے اندر بھی زندہ رہوں گا کہ جب لوگ ابو بکر اور عمر پر کسی دوسرے کو فضیلت دیں گے۔ یہ تابعین کا دور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تابعین کے دور کے اندر ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا بتائیں کیا اہل سنت کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کو جانا جائے، فرمایا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تابعین کا دور اور تبع تابعین کے دور میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا، صحابہ کا بھی اور تابعین کا بھی، فرمایا سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پھر امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر صحابہ کرام کی طرف سے تابعین اور تبع تابعین کی طرف سے اجماع نقل کیا کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام صحابہ میں سب میں جو ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اب یہ عقیدہ ہے، اور مرزا جیلمی بدبخت کہتا ہے فطور ہے۔ اب اتنے علماء بزرگان دین صحابہ کرام اولیاء اور تابعین سارے اس بات پر اکٹھے ہیں، اب مرزا جیلمی کہتا ہے جی یہ فطور ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات نہیں بھی کی تو بطور عاجزی نہیں کی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے قواعد العقائد کے اندر یہ بات نقل کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اس کے اندر یہ بات لکھی کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کی فضیلت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے
کہ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی یہ بات کی ہے. ان کے بعد متاخرین علماء جو ان کے بعد آ رہے ہیں ان میں پھر حضرت امام عسقلانی ہیں، امام کستلانی ہیں، ملا علی قاری ہیں، ان سب نے یہ بات لکھی کہ افضلیت صدیق اکبر پر اجماع ہے. اور پھر اگلی بات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی کہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے صدیق اکبر کی افضلیت جو ہے یہ قطعی ہے، یہ بات کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع قطعی ہے، اور یہ بات کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ ہے. اب ایسے میں مرزا جیلمی کے سینے کے اندر جو درد اٹھا سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا، اور بات یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بھی کرتا ہے، اہل بیت کی بھی کرتا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اس کو فطور لگنے لگ پڑی، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ خود سیدنا صدیق اکبر کو فضیلت دیا کرتے تھے. ایسے میں یہ بدبخت بندہ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، ان کی مانتا نہیں ہے، جبکہ وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ سب سے افضل ہیں. اس میں نے آپ کے سامنے صحابہ کے دور سے بھی ثابت کیا، رسول اللہ کے زمانہ اقدس میں، پھر رسول اللہ کے زمانہ اقدس کے بعد بھی، پھر تابعین کے دور میں، پھر تبع تابعین کے دور میں، پھر متاخرین علماء کرام کی نظر میں، سب میں، پھر حتیٰ کہ فتاوی رضویہ شریف سے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ میں اور اہل بیت میں بھی، بلکہ افضل الخلق بعد الانبیاء